رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ کنی طریقہ شبان دی کنی طریقہ دی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت نال درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت کے صدقے سے آج ہمیں 1445 ہجری ماہ شعبان اور شعبان کی آج 5 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان ذی احتشام، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ حضرات کو ہر موضوع سے آگاہ کیا جائے، جو بھی اس امت میں اولیاء اعظام گزرے ہیں، صحابہ کی شکل میں، تابعین کی شکل میں، یا ان کے بعد یا دیگر مختلف جو امور ہیں، ہر امر پر آگاہی کی جائے۔ تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، یہ بھی بڑا ہی مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی اس مہینے کو حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں اکثر روزہ رکھتے، اس لیے روزہ رکھتے کہ آنے والا مہمان مہینہ آ رہا ہے، تاکہ پہلے سے ہی اس کی اچھی تیاری ہو جائے اور بندے کی ایک روٹین بھی بن جائے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، اور خوب اس مہینے میں عبادت بھی کرتے۔ تو یہ وہ مقدس مہینہ ہے۔ اور پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین جنہوں نے پوری دنیا کو عدل سے بھر دیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر خیر، آپ کی سیرت اور کردار یہ سماعت کی۔ تو اسی جو پیچھے مہینہ گزر کے گیا ہے، رجب کی 27 تاریخ کو اس امت کے بہت ہی بڑے اللہ کے ولی، کامل ولی، اور وہ ولی
امام الاولیاء، سید الاولیاء، محبوب سبحانی، قطب ربانی الشیخ السید عبد القادر جیلانی، ان کے پیر و مرشد میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور حضور داتا صاحب کے بھی پیر و مرشد میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی، یعنی میری مراد سید الاولیاء حضور ابو القاسم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 27 رجب ان کا عرس پاک تھا، تو ان کا ذکر خیر، ان کی سیرت اور کردار کے واقعات یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے ہم اپنی زندگی درست کریں گے کہ کیسے انہوں نے اچھے طریقے کے ساتھ زندگی بسر کی۔ تو سب سے پہلے کلام مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارے چرچے کرا دوں گا۔ اذکرکم کا یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ میں تمہارے چرچے کروا دوں گا اگر تم میرا ذکر کرو گے، مجھے یاد کرو گے۔ عزیزان ذی احتشام، اللہ کریم کا ذکر، اللہ کریم کو یاد کرنا ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اللہ کریم بھی اپنی شایان شان اس بندے کا تنہائی میں نام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور فرمایا جب بندہ محفل سجا کر لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ مل کے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کریم اس سے بہتر محفل، یعنی فرشتوں کی نورانی محفل میں سجا کر ان کو اکٹھا کر کے اللہ کریم اس بندے کا ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے۔ اور حدیث پاک کا یہ بھی مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے قریب ایک بالشت آتا ہے، ایک ہاتھ آتا ہے، فرمایا اللہ کریم اپنی شایان شان پورا بازو اس بندے کی طرف ہو جاتا ہے، اور فرمایا جب بندہ پیدل چل کے اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ کریم جیسے اس کی شان ہے دوڑ کر اپنے بندے کی طرف آتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ نورانی فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے نکلتے ہیں، ان کو ذمہ داری یہ سونپی جاتی ہے کہ تم نے زمین پر جانا ہے، گلیوں میں جانا ہے، محلوں میں جانا ہے، بازاروں میں جانا ہے، مساجد میں جانا ہے، زمین کا کونا کونا پھرنا ہے، ایسی جگہ تلاش کرنی ہے جہاں چند لوگ بیٹھے ہوں اور بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں۔ اب فرشتے زمین پر آتے ہیں، زمین پر آ کے جگہ تلاش کرتے ہیں، ان کو جگہ مل جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے آ کے حضور فرماتے ہیں اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں اللہ اللہ ہو رہی ہوتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ محفل ختم ہو جاتی ہے، اب وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم زمین سے ہو کے آئے ہو، جی بتاؤ۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں مالک ہم گئے تھے، ایک جگہ پر تیرے کچھ نیک بندے بیٹھے تھے جو تجھے یاد کر رہے تھے، مالک ہم بھی ان میں بیٹھ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اس محفل میں کون کون تھا؟ فرشتے نام لے کے بتاتے ہیں مالک زید بھی تھا، عمر بھی تھا، بکر، یہ لوگ مالک اس محفل میں تھے۔ فرمایا یہ سارے ذکر کرنے کے لیے آئے تھے؟ مالک یہ تو پہلے سے محفل سجا کے بیٹھے تھے لیکن ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے کہا یہ بیٹھے ہیں چلو میں بھی ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ مالک ایک آدمی ایسا آیا تھا اس کی ذکر کی نیت نہیں تھی، اس کا کوئی اور ارادہ تھا، وہ بھی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ مالک فلاں کسی کام کے لیے آیا تھا، اس طرف جا رہا تھا لیکن ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس اللہ والوں کے نزدیک، اس ذکر کرنے والوں کے نزدیک محفل میں آیا
بے شک وہ کسی بھی نیت کے ساتھ آیا، اس کی نیت ذکر کی تھی یا نہ تھی، وہ ویسے گزر رہا تھا، ان کے پاس بیٹھ گیا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس محفل میں آنے والے ایک ایک فرد کی بخشش فرما دی ہے، ایک ایک فرد کی بخشش فرما دی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہ ذکر اللہ کی فضیلت ہے۔ ایک بندہ وہ تو نیت کر کے سجا کے بیٹھا ہے، ایک بندہ ویسے گزر رہا ہے، چند منٹ ان کے پاس بیٹھ گیا، یا ویسے کوئی اور لنگر کی نیت سے ہی آ گیا لیکن اللہ والوں کے پاس بیٹھ گیا، اللہ فرماتا ہے میں نے سب کی بخشش فرما دی، میں نے سب کو بخش دیا۔ اب اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا چرچا کروا دوں۔ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا وصال شریف ہے 296 یا 97 یا 98 ہجری، اب 1445 ہجری ہے، کتنے 100 سال، 1000 سے زیادہ سال ہو گئے، لیکن ہم آج ذکر کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم خود نہیں کر رہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ بندہ جب زمین پہ رہتے ہوئے ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزار دے گا، قیامت آ جائے گی، قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے، جتنی صدیاں آئیں گی، لوگ اس بندے کا ذکر کرتے رہیں گے۔ تو اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ قرآن کے مطابق ہے، یہ قرآن کے مخالف نہیں ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں 3 اوقات ایسے ہیں، یہ بھی مجدد ہیں، اللہ کے ولی اور کامل عالم ہیں، یہ فرماتے ہیں 3 اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ والوں پر رحمت برستی ہے۔ فرما ان میں سے 2 اوقات، 2 وقت وہ کہ جس وقت اللہ والے کھانا تناول فرماتے ہیں۔ فرمایا کھانا تناول کیوں؟ فرمایا اللہ والے کھاتے ہی اس نیت سے ہیں کہ میرے اندر قوت آ جائے، میرے اندر طاقت آ جائے، اور اس قوت اور طاقت کے ساتھ میں اللہ کا ذکر زیادہ کر لوں۔ فرمایا اس وقت اللہ والوں پر رحمت برستی ہے کہ جب وہ کھانا تناول فرماتے ہیں، جب وہ کھانا کھاتے ہیں۔ اب غور کرنا، اللہ والے کھانا کھائیں اس وقت ان پر رحمت برستی ہے۔ تو ہم آج جمعے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، مقصد ہمارا اللہ والوں کا ذکر کرنا ہے۔ تو حقیقت بات ہے، آپ توجہ سے سنیں گے، آپ یاد کریں گے تو یہ لمحہ بھی ہم بے شک اولیاء نہیں ہیں لیکن اولیاء کے غلام ہیں، اللہ ان اولیاء کا صدقہ ہم سب پر بھی رحمت برسا دے گا۔ تو یہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم حضور فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادت وذکر الصالحین کفارۃ۔ حضور فرماتے ہیں انبیاء کا ذکر عبادت ہے لیکن صالحین کا، نیک لوگوں کا ذکر کرنا، فرمایا نیک لوگوں کے ذکر سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہم پورے امید ہیں انشاءاللہ کہ ہم جب جائیں گے تو اللہ کریم اللہ والوں کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا دوسرا وقت وہ ہے جب اللہ والوں پر رحمت برستی ہے۔ فرمایا جب وہ بیٹھتے ہیں تو ان کی گفتگو، ان کا موضوع صرف اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں۔ فرمایا جب اولیاء کا ذکر کیا جائے تو سمجھ لو یہ وقت ایسا وقت ہے کہ تم پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اولیاء کے ذکر کرنے کا وقت یہ ایسا وقت ہے کہ اللہ کی رحمت برستی ہے جب بندہ ولیوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ کی ولادت کے حوالے سے کنفرم تاریخ نہیں ملتی لیکن وصال کے حوالے سے ہے کہ 298 ہجری یا 96 یا 97 یہ آپ کا وصال ہے، اور آپ کی عمر مبارک ہوئی 90 سال۔ آپ کا بھی بچپن ہی تھا کہ آپ کے والد گرامی کا ہو گیا وصال، اور آپ کی پرورش کی آپ کے ماموں جان حضرت سری سکتی علیہ رحمہ، اور وہ بھی بڑے کامل اللہ کے ولی تھے، عالم دین تھے۔ اور پھر حضرت جنید بغدادی نے انہی سے علم حاصل کیا اور انہی کے ہاتھ پر بیعت کی، انہی کے مرید ہوئے اپنے ماموں جان کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب انہوں نے فقہ کا علم پڑھا، جب انہوں نے حدیث کا علم پڑھا، جب انہوں نے قرآن کا علم پڑھا،
تو علم پڑھنے کے بعد آپ کے ماموں جان حضرت سری سختی علیہ رحمہ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اب تم تقریر کیا کرو، اب تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو۔ آپ نے کہنا عرض کرنی ماموں جان ابھی میں خود اس قابل نہیں ہوں، میں کیسے لوگوں کو تقریر کروں۔ آپ کے جو پیر بھائی تھے، آپ کے جو استاد بھائی تھے، انہوں نے بھی کہنا ہے جنید تو تقریر کیا کر۔ آپ نے کہنا میں ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ میں تقریر کروں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کے وقت آپ سوئے، قسمت جاگ اٹھی، بغداد کی گلیاں پر رونق ہو گئیں، بغداد کی گلیاں جگمگا اٹھیں۔ وہ گھر جہاں حضرت جنید بغدادی آرام فرما رہے تھے وہ گھر جگمگا اٹھا کہ خواب میں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ خواب دے وچ مینوں ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس حضور تشریف لائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا تقریر کیا کر۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا حکم ہو گیا، اب تو میں ضرور تقریر کروں گا، اب میں ضرور تقریر کروں گا۔ حضور چلے گئے۔ اب صبح ہوئی، آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے ماموں جان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ اب قریب تیسری صف میں بیٹھے تھے، لیکن اندر ایک چور آ گیا، کہا کہ مجھے تو حضور کا دیدار ہوا ہے، میرے پیر صاحب ہیں، انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ مجھے بھی حضور کا دیدار ہوا ہے۔ تیسری صف میں بیٹھے تھے، نماز فجر پڑھی، سلام پھیرا۔ سلام کے بعد پیر صاحب ماموں جان نے کہا بیٹا اگلی صف میں آ جاؤ۔ آپ پہلی صف میں آ گئے، آپ خاموش ہیں، بیٹا اور قریب آ جاؤ۔ اپنے برابر بٹھا لیا۔ یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے، مشائخ اپنے برابر بٹھائیں۔ جب برابر بٹھایا، آپ خاموشی کے ساتھ نیچے آپ کا دھیان ہے اور تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا بیٹا اب تقریر کرو گے؟ جب کہا نا اب تقریر کرو گے، کہتے ہیں کہ میرے اندر خیال تھا، میں نے کہا کہ بلا اب کیا ہوا ہے کہ میں تقریر کروں؟ کہتے ہیں آپ پھر خاموش ہو گئے، آپ پھر خاموش ہو گئے، تسبیح پڑھنے لگ گئے۔ کہتے ہیں پھر فرمایا بیٹا اب تقریر کرو گے؟ کہتے ہیں میں خاموش رہا۔ پھر آپ نیچے دھیان ہے، آپ پھر تسبیح پڑھنے لگ گئے۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے نگاہ اٹھائی نا، فرماتے ہیں اتنا جلال میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اے بیٹا جنید، رات مجھے سویا اور مجھے خواب میں اللہ کریم کا دیدار ہوا، اور اللہ کریم نے فرمایا اے میرے برگزیدہ بندے کوئی مجھ سے حاجت ہے؟ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب العالمین اگر تیرے محبوب کا بغداد سے گزر ہو تو میرے بیٹے جنید کو یہ کہہ دیں کہ بیٹا جنید تقریر کیا کر۔ تو جب کہتے ہیں میں نے یہ جملے سنے تو اسی وقت میرے ہوش اڑ گئے کہ میرے دل میں تو خیال تھا کہ میرے پیر صاحب نے نہیں بتایا، آج تو معاملہ ہی اور نکل آیا۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اور اسی لیے سلطان العارفین سلطان باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ باج فقیراں کسے نہ مارے باہو اے چور اندر دا۔ جب ولی کامل کی، جب ایک فقیر کامل کی نگاہ ہوتی ہے نا تو پھر اندر کا چور نفس پھر مرتا ہے۔ نہیں تو بندہ اپنی آکڑ میں ہی مر جاتا ہے، میں تو بڑی شے ہوں، میں تو بڑے مقام والا ہوں، میں تو بڑی عزت والا ہوں، میں تو بڑے مقام والا ہوں۔ فرماتے ہیں اب مجھ میں طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے پیر صاحب سے نگاہیں ملاؤں۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ پیر صاحب نے تو کبھی بتایا ہی نہیں ہے مجھے دیدار ہوا یا نہیں، لیکن پیر صاحب نے کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا اگر مجھے دیدار نصیب ہوا ہے تو میرے کمال کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے پیر کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرے پیر نے جو اللہ سے مانگا تھا اس وجہ سے مجھ پر یہ کرم ہوا ہے۔ تو یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے پھر واعظ کرنا شروع کر دی، آپ نے پھر تقریر کرنا شروع کر دی۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں واعظ کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں تقریر کے دوران ایک آدمی کھڑا ہوا، 40 سال سے وہ شراب پیتا تھا۔ کہتے ہیں کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے اس نے عرض کیا کہ اب بھی مجھے
کوئی پکارنے والا ہے، میرا انتظار کرنے والا ہے۔ جب آپ تقریر کر رہے تھے تو حضرت جنید بغدادی نے قریب بلایا، اس نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے میرا 40 سال سے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تیری ماں ہے؟ اس نے عرض کیا حضور ہاں میری ماں تھی، کچھ وقت تھا کہ وہ انتظار کرتی تھی، لیکن اب وہ بھی نہیں۔ کچھ وقت تھا بیوی بچے انتظار کرتے تھے، اب وہ بھی سمجھتے ہیں کسی نالی میں پڑا ہوگا، شراب کے نشے میں ہوگا اور کسی جگہ پڑا ہوگا، اب تو میرا کوئی نہیں، کوئی انتظار کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا اب تیری بیوی بھی انتظار کرنے والی نہیں، بچے بھی، بہن بھائی بھی، ماں بھی انتظار کرنے والی نہیں ہے نا، تو اب بھی اللہ کی رحمت تیری توبہ کا انتظار کر رہی ہے، اب بھی اللہ کی رحمت تیری توبہ کا انتظار کر رہی ہے۔ تو اس شراب پینے والے نے وضو کیا، غسل کیا اور مسجد میں آ کے گڑ گڑانے لگا، رونے لگا، مالک میں تیرے در سے بھٹک گیا تھا اور آج بھی تیری رحمت میری توبہ کا انتظار کر رہی ہے۔ اتنا رویا کہ مسجد کی دیواروں سے آواز آنے لگی، اے بندے ہم نے تیری توبہ جنید کے صدقے قبول فرما لی ہے، ہم نے تجھے معاف فرما دیا ہے، ہم نے تجھے معاف فرما دیا۔ اور یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیکھا کہاں سے تھا؟ یہ اپنے مامو جان، اپنے پیر و مرشد حضرت سری سختی علیہ الرحمہ سے سیکھا تھا، ان سے یہ کمالات، ان سے یہ سارا کچھ سیکھا تھا۔ حضرت سری سختی علیہ الرحمہ بازار میں جا رہے تھے، مریدین حضرت جنید بغدادی یہ بھی ساتھ تھے، اور بازار میں جاتے ہوئے ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک آدمی نشے میں ہے اور سڑک کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ آپ قریب گئے، پانی کا ایک پیالہ لیا، اس کا منہ دھویا، اس کو بٹھایا، منہ صاف کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین اب اس سے پہلے یہ جہاں سے گزرتا تھا اس کے منہ سے بو آتی تھی شراب کی، لوگ گواہ بنتے تھے یہ بندہ شرابی ہے، کاش کہ اب بھی کوئی ان لوگوں کا منہ صاف کرنے والا ہو، اب بھی کوئی ان لوگوں کو اللہ کے گھر کے قریب لانے والا ہو، اب بھی کوئی ان لوگوں کو سمجھانے والا ہو۔ آج کل تو ماحول یہ ہو گیا نا کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے، کسی کا کوئی نہیں ہے، کسی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بزرگ تھے، بازار میں آتے تھے تو وہ سوچتے تھے یار میں اگر بچ جاؤں جہنم سے تو یہ بھی بچ جائے، اس کا بھی بھلا ہو جائے۔ ہمیں مسلمانوں کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ منہ صاف کیا، منہ صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک یہ میرے بس میں تھا، اب اگر یہ بازار سے گزرے گا تو لوگ گواہ نہیں بنیں گے، اس کے منہ سے بو نہیں آئے گی، میں نے اس کے منہ کو دھو دیا ہے، صاف ستھرا کر دیا ہے، لوگ اس کو شرابی نہیں سمجھیں گے۔ مالک دل پھیرنا تیرے بس میں ہے، مالک اب اس کو توفیق توبہ دے اور اس کو معاف فرما دے۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں، میرے پیر صاحب نے دعا مانگی، ندا آئی اللہ کی طرف سے کہ اے سری سختی ہم نے تیرے صدقے سے اس کو معاف کر دیا، اس کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی وہ تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کے قریب جاتے تھے۔ تو آج ہمیں بھی غور کرنی ہے اپنے معاشرے کی طرف، کیا ہمارے گھر میں یہ گناہ تو نہیں ہے شراب والا، ہمارے محلے میں تو نہیں ہے؟ اگر ہماری چلتی ہے تو ہمیں ضرور کوشش کرنی ہے ان کو دین کے قریب لانا ہے، ان کو مساجد کے قریب لانا ہے، اور مسجد کے قریب لا کے وضو کرواؤ، مسجد تک لے آؤ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا مانگو مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب ہدایت دینا تیرا کام ہے، دلوں کو پھیرنا تیرا کام ہے۔ یہ کوشش کر کے تو دیکھو، اپنے معاشرے میں دیکھو، نماز پڑھنے کے لیے آتی ہو، آپ آئے ہیں، آپ کو آپ کی نماز کا ثواب ملے گا، لیکن آتے ہوئے بازار میں کوئی آدمی کھڑا ہے اس کو بھی کہہ دو، نماز کی دعوت دے دو، آؤ بھائی میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلو۔ گھر سے نکلے ہیں، گھر والوں میں اگر آپ کا بیٹا ہے، بھائی ہے، اس کو کہہ دو آؤ میرے ساتھ مسجد چلے۔ اب کہہ دو، اگر وہ نہیں بھی آتا ایک دن ضرور اس کے اوپر اثر ہوگا کہ یار میں جاؤں۔ زبردستی نہیں، زبردستی نہیں، یہ نہیں کسی کے ساتھ لڑنا ہے، وہ کہتا ہے انکار بھی نہیں کروانا، بس محبت کے ساتھ پیغام دے دینا، ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا۔ تو اس طریقے کے ساتھ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر کوشش کرے، اور آپ کی وجہ سے اگر ایک بندہ شراب سے توبہ کر گیا، ایک بندہ نمازی بن گیا، ایک بندہ پرہیزگار بن گیا، وہ جتنی دیر نیک کام کرے گا اس کا ثواب اسے تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن جتنا اسے ملنا ہے اتنا آپ کو بھی ملنا ہے۔
تو یہ ہر بندہ، یہ صرف قاری صاحب نہیں، ہر بندہ کوشش کرے کہ نماز کے قریب، مسجد کے قریب لوگوں کو لے کے آئے۔ تو یہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ، اور یہی حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ ایک دن رات کے وقت آپ سو رہے تھے تو ایک فرشتے نے آپ کو کہا کہ وہ کون سا عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ عمل ایسا عمل ہے کہ جو چھپ کر کیا جائے اور ترازو میں وہ عمل پورا ہو۔ فرشتے نے کہا یہ الہامی کلام ہے، یہ تمہیں اللہ کی طرف سے فیض ملا ہے جو تم نے بتا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا عمل جو چھپ کر کیا جائے یہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور پھر میزان میں بھی پورا ہو۔ تو یہ رواج بھی پیدا کریں، ساری نیکیاں ظاہر کر کے نہیں، چھپ کے بھی نیکی کریں۔ مسجد میں 500 روپیہ دیتے ہیں نا، اعلان بھی ہوتا ہے، لیکن 100 روپیہ چھپ کر گلے میں ڈال جائیں، جس کا صرف آپ کو علم ہو یا اللہ کو ہو اور کسی کو علم نہ ہو، ایسی نیکیاں بھی کریں۔ اور نفلی عبادت جو ہے یہ کوشش کرنی چاہیے تو چھپ کر ہی کرنی چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ آج کل یہ بھی رواج ہے، باتوں باتوں میں ہم اپنی نیکیاں ضائع کر لیتے ہیں۔ لوگ تہجد پڑھتے ہیں نا، تو دن کے وقت لوگوں کے ساتھ اس طرح ذکر کریں گے میں تو روزانہ صبح 4 بجے اٹھ جاتا ہوں، یہ نہیں کہے گا میں تہجد پڑھتا ہوں۔ اگر نیت یہ ہوئی نا میں 4 بجے اٹھتا ہوں، ساتھ اس کو پتہ چل لیں گے تو تہجد بھی پڑھتا ہے، پھر تہجد ضائع ہو گئی، پھر پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ نہ بتاؤ کہ آپ 4 بجے اٹھتے ہیں، کچھ بھی یہ نہ نیکی نہ بتاؤ لوگوں کو، بھول جاؤ، یہ تمہارا اور رب کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو نیکیاں چھپا کر بھی کیا کریں، اور یہ چھپا کر جو نیکی کرنی ہے یہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے بندے کو۔ ہر عمل دکھلاوے کا نہ کریں، بلکہ دکھلاوے کا جو بھی عمل ہوگا، ریاکاری کا جو بھی عمل ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نیکیاں چھپا کر کریں، کوشش کریں۔ اگر مسجد میں دیتے ہیں نا 1000 روپیہ، قاری صاحب کی خدمت کرتے ہیں تو 100 روپیہ ویسے بھی دے دیں، جس کا کسی کو بھی علم نہ ہو، صرف اللہ کو علم ہو، تو ایسے بھی نیکیاں کریں، ایسے بھی اللہ کی بارگاہ میں آئیں، ایسے بھی اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں کریں۔ تو یہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرمایا وہ عمل جو چھپ کر کیا جائے اور میزان پہ پورا ہو، اس کا اجر بھی پورا ملے، یہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ۔ اور یہی حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ ایک دن آپ بازار میں جا رہے تھے، اور جب بازار میں جا رہے تھے آپ کے مریدین یہ بھی ساتھ تھے، اچانک بازار میں جاتے آگے ایک کتا آ گیا۔ جب آگے ایک کتا آ گیا تو آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کچھ دیر کھڑے رہے۔ مریدوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کھڑے کیوں رہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے ایسا سوال کیا جس کا میرے پاس جواب نہیں تھا، میں جواب نہیں دے پایا، اس لیے میں خاموش ہو کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا حضور اس نے آپ کے ساتھ کیا سوال کیا تھا؟ فرمایا مجھ سے اس نے یہ سوال کیا تھا اے جنید بغدادی، عالم ارواح میں تیری کون سی نیکی تھی جو تیری نیکی کی وجہ سے اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا کون سا گناہ تھا جو اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے مجھے کتا بنا دیا؟ کہا اس کا میرے پاس جواب نہیں۔ اس نے کہا آج تو جنید تو تہجد پڑھتا ہے، آج تو نماز پڑھتا ہے، لیکن اس وقت بتا جب تو عالم ارواح میں تھا تیری کون سی نیکی تھی جس نیکی کی وجہ سے اللہ نے تجھے انسان بنایا؟ کہا میرے پاس جواب نہیں تھا۔ تو اللہ نے آج ہمیں یہ جو انسان پیدا کیا ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے بہت زیادہ مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں چن لیا اور چن کر ہمیں صورت محمدی پر پیدا کیا۔ ہم اللہ کی اس احسان کا کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، اس احسان کا اگر بندہ شکریہ ادا کرے نا، ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے تو اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے کتنے احسان ہیں ہم پر۔ اگر اس صحت کی، اس تندرستی کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو ہسپتال جائیں، وہاں پر بیڈ پر لیٹے ہوئے کسی مریض سے پوچھیں، وہ بتائے گا صحت کی قدر کیا ہے، قیمت کیا ہے۔ ہمارے پاس آنکھیں ہیں نا تو اس بندے سے پوچھیں جس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ ہم چل سکتے ہیں نا، اس کی قدر ٹانگوں کی اس سے پوچھیں جو چل نہیں سکتا۔ ہم کھا سکتے ہیں، ساری نعمتیں کھا سکتے ہیں،
لیکن اس سے پوچھے جو بیمار ہیں، ڈاکٹر نے کہا صرف 1-2 چیزیں کھانی ہیں، باقی چیزیں نقصان دے گی۔ تو اللہ نے یہ جو ہمیں ہاتھ دیے ہیں، ہمیں پاؤں دیے ہیں، ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہم چل سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور سب سے بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تو کسی اور مخلوق میں پیدا کر دیتا، ہمارا کیا اختیار تھا، لیکن اللہ نے تمہیں انسان پیدا کر کے یہ تم پر احسان کر دیا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، تو اب میری نافرمانی نہ کرنا، اب میری ناشکری نہ کرنا۔ اب جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اے جہان میٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، اور جدوں آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ حضرت دیکھا تو یہاں پر یہی نہیں جاتا، آپ نے دیکھا ایسے ایسے نوجوان، ایسے ایسے لوگ بالکل درست تھے، تندرست تھے، اچانک کیا ہوا، بیمار ہو گئے، 10 دنوں میں وہ قبر میں چلے گئے، یا ایسے بیمار ہوئے پوری زندگی کے لیے بیمار ہی رہ گئے۔ تو یہ آپ کو صحت دی ہے نا اللہ نے، یہ صحت، اس کا شکریہ ادا اسی صورت میں ہوگا کہ 5 وقت مسجد میں آئے۔ اس آنکھیں دی ہیں نا، تو اس کا صحیح استعمال یہی ہے کہ آنکھوں کے ساتھ صرف نیک چیزیں دیکھی جائے، بد نگاہی نہ کی جائے۔ یہ جو پاؤں دیے ہیں نا، ان کے ساتھ نیکی کے کاموں کی طرف چلا جائے، گناہ کی طرف نہ جائیں۔ یہ ہاتھ دیے ہیں، یہ اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، اس کے ساتھ زبان سے گالی گلوچ نہ نکالی جائے، زبان کو اچھی جگہ، زبان کو ہر وقت ذکر اللہ سے معطر رکھا جائے۔ ہاتھ ظلم کے ساتھ نہ بڑھیں، ہاتھوں کے ساتھ ظلم روکنے والے بن جائیں، تو یہ کریں۔ یہ ہے اللہ کے احسان کا شکریہ ادا کرنا۔ تو اس لیے خدا را یہ نہ کہیں کہ میری تو ابھی 20 سال عمر ہے جی، میری عمر 50 سال ہوگی تو میں مسجد کی طرف آ جاؤں گا، میں نماز پڑھ لوں گا، میں توبہ کر لوں گا۔ یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے اسی معاشرے میں ہم نے دیکھا ایک آدمی کی عمر 20 سال تھی، 20 سال کی عمر میں اچانک کیا ہوا، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور قبر میں چلا گیا۔ اور حضور فرماتے ہیں جو بندہ جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے۔ اگر مر گئے گناہ کرتے کرتے تو اسی حال میں اٹھیں گے، اگر رات مر گئے، سوئے تھے مر گئے، کیا فلم دیکھتے دیکھتے، اب حشر کیا ہوگا۔ اسی طرح جب سارے لوگوں کے سامنے اٹھایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں تو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو خدارا نوجوان بزرگ ہر بندہ خود اپنے طور پر صحیح، دوسروں کو کہنا چھوڑ دیں معاشرہ خراب ہے، ہم خود تو درست ہو جائیں۔ جب ہم خود درست ہو گئے پھر ہم دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لانے والے بن جائیں گے۔ ہر وقت صرف یہی موضوع نہ بناؤں، فلاں بھی برا ہے، فلاں بھی برا ہے، یہ بھی کمینہ ہے، یہ بھی کمینہ ہے، اور یار تو یہ تو بتا تو کتنا نیک ہے، تو نے کیا کر لیا۔ 30 سال 50 سال عمر ہو گئی، آج تک سنت رسول چہرے پر نہ آئی تو میں پورے معاشرے کو برا کہنے والا بن گیا۔ تم نے کیا کیا؟ آج تک نماز 5 وقت کی درست نہ ہوئی تو میں کیسے سیدھا ہو گیا؟ یہ ہمارے بزرگ تھے، کہا اس کتے نے مجھے لاجواب کر دیا کہ مجھے انسان پیدا کیا، میری کیا نیکی تھی۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ پھر سب سے بڑا احسان، اس احسانوں سے بھی احسان، سب سے بڑا احسان اللہ کا نوجوانوں ہم پر کہ اللہ نے انسان پہلے بھی پیدا کیے، کوئی حضرت آدم کی امت میں، کوئی حضرت موسیٰ کی امت میں، کوئی حضرت نوح کی امت میں۔ اللہ نے تجھ پر یہ کرم کر دیا کہ تجھے اللہ نے حضور نبی رحمت امام الانبیاء کی امت میں پیدا کر دیا، اس نبی کی امت میں پیدا کر دیا کہ خود عیسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے تھے مالک مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ یہ اللہ نے احسان کیا تو احسان کا شکریہ سجدوں میں کریں، بے حیائی سے دور رہ کر کریں، گناہوں سے بچ کر کریں۔ یہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ، اور یہی جنید بغدادی علیہ رحمہ ایک مرتبہ آپ حج کرنے کے لیے گئے تو طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ اور یہ چیز یاد رکھنا، ہر علم والے سے اوپر بھی ایک علم والا ہوتا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہر نیک سے اوپر بھی ایک نیک ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ علم والا ہے تو اب زمین میں اس سے اوپر کوئی علم والا نہیں ہے۔ یہ زمانہ ہے، یہ جہان ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، ایک بڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے، کسی کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے کم، کسی کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں حج کرنے کے لیے گیا، طواف کعبہ کر رہا تھا تو وہاں لوگ کلام پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک ان الحمد والنعمت لک والملک لبیک اللہم لبیک، یہ پڑھتے ہیں کلام۔ لیکن کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک عورت، وہ عارفہ عورت تھی،
وہ گنگنانے لگی، اشعار پڑھنے لگی۔ اس نے طواف کعبہ کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھے، اے محبوب میں نے تیرے عشق کو بہت چھپایا، میں نے بڑا چھپایا تیرے عشق کو، لیکن اب میں نہیں چھپا سکتی، اب مجھ میں وسعت نہیں رہی، اب مجھ میں طاقت نہیں رہی کہ میں تیرے عشق کو چھپاؤں، اب مجھے دیدار کروا، اب مجھے دیدار کروا۔ حضرت جنید بغدادی نے اس عورت سے کہا، یہاں آ کے طواف کعبہ کر رہی ہے اور کیسے اشعار پڑھ رہی ہے خوف خدا کا؟ اس عورت نے کہا، مجھے خوف خدا کا درس دینے والے تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ اللہ کا طواف، اللہ کا دیدار کرنے آیا ہے یا بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اسی لیے کہہ رہا ہے میں بیت اللہ کا طواف کرنے نہیں، میں اللہ کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میری آنکھیں کھلی کہ یہ اتنی عارفہ، اتنی اللہ کو پہچاننے والی، یہ تو اللہ کے شوق میں، اللہ کے دیدار میں تڑپ رہی ہے، یہ تو اللہ کے دیدار میں تڑپ رہی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ محبت کریں، اللہ کے ساتھ ساری دنیا چھوڑ دے، یہ دنیا سے کچھ نہیں ملتا کامل، اور عشق حقیقی یہی عشق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے عشق کیا جائے۔ بندہ ایک حسین دیکھ کے کسی کو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور اللہ نے ساری مخلوق بنائی اور ساری مخلوق میں سب سے حسین جس کو اگر حسن دیکھ کے عشق کیا جاتا ہے نا، اگر عشق کا یہی معیار ہے تو کائنات میں سب سے حسین جو ہے نا وہ ہمارے نبی ہیں۔ ہمارے نبی جیسا حسن کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر عقل مند انسان کا حق یہی بنتا ہے کہ وہ حضور سے محبت کرے، وہ حضور سے عشق کرے، وہ اللہ سے محبت کرے، یہی عشق حقیقی ہے۔ اور یہی ہمیں بزرگان دین درس دیتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے عشق کیا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی جائے۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے بندے نیک اعمال کرتے ہیں تو نیک اعمال کا بوجھ ان کے سر پر آ جاتا ہے۔ وہ کیسا بوجھ ہوتا ہے؟ وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم بھی کچھ شے ہیں، ہم بھی کچھ بڑی شے ہیں، جس وجہ سے وہ بعض دفعہ تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی پیر استاد نہ ملے بعض دفعہ گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی راہبر ہو، رہنما ہو تو پھر بندہ ہدایت کی طرف بھی آ جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ آپ کا ایک مرید تھا، آپ کے پاس بڑا آتا تھا، قریب ہوا، کافی کچھ سیکھا آپ سے اچانک دور ہو گیا۔ اچانک جب دور ہوا، اور یہ مریدین جو ہوتے ہیں یہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کے ساتھ محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے۔ جیسے بندہ بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، ایسے اولیاء اللہ اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یار وہ فلاں بندہ آتا تھا ہمارے پاس، آج کل نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا ہے؟ مریدوں نے پتہ لگوایا، اس کو لے آئے تلاش کر کے، کہا تو کیوں نہیں آتا؟ کہا اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی، اب تو میں بہت کامل اللہ کا ولی بن گیا ہوں۔ کہا وجہ کیا ہوئی ہے، ہماری ضرورت کیوں نہیں رہی؟ کہا جب میں رات کے وقت سوتا ہوں نا، جب میں سوتا ہوں تو 2 فرشتے میرے پاس آتے ہیں، براق لے کے آتے ہیں، مجھے تو جنت کی سیر کروائی جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی سمجھ گئے، کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے چلا جا، ایک بات میری یاد رکھنا، آج جب رات کے وقت تیرے پاس فرشتے آئے نا تو نے لا حول ولا قوت الا باللہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا، رات سویا، پھر وہی معاملہ ہوا۔ جب پھر وہی معاملہ ہوا تو اب اس نے کہا، وہ حضرت جنید بغدادی نے کہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، تو میں پڑھ کے دیکھ لیتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو انہوں نے اوپر سے نیچے گرایا اور ایک روڑی کے ڈیر کے اوپر آ گرا۔ کہا یہ کیا معاملہ ہے، مجھے روڑی کے ڈیر پر گرا دیا؟ کہا ہم تو شیطان کے چیلے تھے اور تو اللہ کے ولی کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اور اللہ کے ولی کے قربت کی وجہ سے تو رب کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ شیطان کے کئی وار ہوتے ہیں، تو اس نے تجھ پر اس طریقے سے وار کیا۔ وہ کہتا ہے میری آنکھیں کھل گئیں، یہ جو مجھے پیر سے دور کیا، اولیاء اللہ سے دور کیا، یہ کسی اور نے نہیں، شیطان نے دور کیا۔ اب کہا میں ندامت کے ساتھ کس طرح اپنے مرشد کے سامنے جاؤں گا، کس طرح اپنے پیر کے سامنے جاؤں گا؟ لیکن گئے، جب گئے تو حضرت جنید بغدادی نے پھر گلے سے لگا لیا اور معاف کر دیا
اور پھر اس کو نوازا۔ تو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، اگر کوئی ہادی نہ ہو، اگر کوئی سمجھانے والا نہ ہو، بندہ خود ہی سمجھ جائے نا کہ میں ہی بڑا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو سمجھ لو یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے۔ اب شیطان تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور بعض دفعہ وہ گمراہ کر بھی دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا نہیں میرا کوئی سمجھانے والا ہے، میرا کوئی بڑا ہے، تو پھر بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اولیاء اللہ کے پاس جانے سے اللہ کی نزدیکی ملتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جس آستانے پہ جانے سے صرف اور صرف پیر کا ذکر کروایا جاتا ہے، وہاں جانا جائز نہیں ہے۔ جس آستانے پہ آپ جائیں اور جاتے ہی اللہ یاد آ جائے، اور وہاں پر جانے سے آپ کو اللہ کی محبت دلائی جائے، اللہ کے محبوب کا ذکر سنایا جائے، تو وہاں جانا بھی عبادت ہے۔ کیوں کہ مرید اس پیر نے اپنا کیا ہے، لیکن راہ وہ اللہ کا دکھا رہا ہے، راہ وہ رسول اللہ کا دکھا رہا ہے، راہ وہ تمہیں غلام حضور کا بنا رہا ہے۔ تو لہٰذا ایسے آستانوں پہ ایسے پیروں کے پاس جائیں۔ تو کہتا ہے نا صرف پیر پیر کرو، نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے، داڑھی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی شاہ کی ضرورت نہیں ہے، بس سال بعد آؤ ایک بکرا دے جاؤ، نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسوں کے پاس نہ جائیں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جو نماز کا بھی درس دیتے ہیں، جو حرام کاموں سے روکتے ہیں۔ اور یہی حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ ایک مرتبہ جا رہے تھے بازار میں، اور جا رہے تھے تو حضرت بہلول دانا، یہ بھی اسی وقت کے اللہ کے ولی ہوئے ہیں مجذوب، تو یہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے۔ تو آپ نے تمنا کی کہ میں ان کے ساتھ ملتا ہوں۔ آپ کے شاگردوں نے کہا استاد جی یہ مجنوں سا آدمی ہے، اس کے ساتھ نہ ملے۔ کہا نہیں میں ملوں گا اس کے ساتھ۔ آپ قریب گئے، سلام لیا، سلام لے کے آپ قریب بیٹھ گئے۔ کہا کہ میں حضرت آپ کے پاس کچھ دیر بیٹھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس بہلول دانا علیہ رحمہ نے پوچھا کون ہو؟ کہا جنید ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک مسئلہ بتاؤ، کھانا کھانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سننا غور کے ساتھ۔ حضرت جنید بغدادی مدرسے میں پڑھے تھے اپنے ماموں جان کے پاس۔ آپ نے کہا کھانا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، ہاتھ دھونے کے بعد چھوٹا لقمہ لیا جائے، خوب چبا کر کھایا جائے، پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، آخر میں الحمدللہ پڑھی جائے۔ حضرت بہلول دانا علیہ رحمہ آپ نے کہا میں نے تو سنا تھا تو بہت بڑا عالم ہے اور تجھے کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اٹھ کر چلے گئے۔ شاگردوں نے کہا استاد جی ہم نے کہا تھا نا کہ اس کے پاس نہ جائیں، یہ ایک مجنوں سا آدمی ہے۔ کہا نہیں میں پھر اس کے پاس جاؤں گا۔ دوسری مرتبہ پھر آپ حضرت بہلول دانا علیہ رحمہ کے پاس گئے، بیٹھے، انہوں نے اپنا کپڑا جھاڑا اور پھر اٹھ کر چلے گئے۔ پھر بیٹھے ایک جگہ جا کر، تیسری مرتبہ پھر حضرت جنید بغدادی پیچھے جا رہے ہیں حضرت بہلول دانا علیہ رحمہ کے، وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ پوچھا کون ہو؟ دوسری مرتبہ کہا تھا جنید ہوں۔ اب تیسری مرتبہ یہ بھی سمجھ گئے تھے، کہا میں جنید نہیں ہوں، میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، حضور آپ سے کچھ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے بٹھا لیا قریب۔ حضرت بہلول دانا علیہ رحمہ نے کہا کھانا کھانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ کھا رہا ہے بندہ دیکھے یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے فقہ پڑھی، میں نے مدارس میں پڑھا، میں نے یہ نہیں پڑھا تھا۔ اے بہلول دانا آج تم نے آنکھیں کھول کے رکھ دی ہیں کہ کھانے کا پہلا طریقہ ہی یہ ہے، جو بندہ لقمہ کھا رہا ہے غور کرے یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ میں نے کہاں سے کمایا ہے، اب میں پیٹ میں ڈال رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کے ولی تھے، اور اس لیے اللہ والوں کے پاس ظاہری علم کے ساتھ باطن روشن کرنے کے لیے اللہ کے ولیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ولی اللہ کا درس دیتا ہے، جو رسول اللہ کا درس دیتا ہے، جس کے آستانے پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، پیر کا ذکر نہیں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں جایا کریں، ان لوگوں کے پاس بیٹھا کریں، کیونکہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے چند لمحے کسی ولی اللہ کے پاس بیٹھنا۔ تو فرمایا اب کھانا کھانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ بندہ یہ دیکھے کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔
آج ہماری عبادتوں میں لذت اسی وجہ سے نہیں ہے، ہماری دعائیں اسی وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ ہم کھاتے جو ہیں یہ حلال کا نہیں کھاتے، اولادیں اسی وجہ سے نافرمان ہوتی ہیں کہ ان کو پاکیزہ رزق نہیں کھلایا گیا۔ اور پہلا بندے کی عبادت کے لیے حق ہی یہی ہے کہ بندہ جو لقمہ کھائے وہ حلال کا کھائے۔ تو آج سے غور کرنی شروع کر دیں، جو کھانا آپ کے پاس آئے، آپ کا دوست دیتا ہے، گھر والوں آپ کو علم نہیں ہے کہاں سے آیا، پوچھیں یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، پوچھ کر پھر کھایا کریں، یہ بھی تصدیق کریں۔ تو لقمہ حلال کا کھائیں، حلال کا یہ نہیں ہے کہ حلال چیزیں ہیں تو بس یہ حلال ہی ہیں، حلال چیزیں اگر کسی سے غصب کی ہیں، ناجائز کسی سے چھینی ہیں تو یہ حلال چیزیں بھی حرام ہو جائیں گی۔ تو لقمہ حلال کا کھائیں، اور ایک حدیث مبارکہ یہ یاد کریں، بچوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا کسی کی چیز بھی چوری نہیں کرنی، کسی کا 1 روپیہ بھی چوری نہیں کرنا، تو بیٹا حلال کا کھانا، بھوکے رہ لو۔ حدیث پاک کا مفہوم حضور فرماتے ہیں جو آدمی حرام کا 1 لقمہ، پہلے بھی کئی دفعہ میں نے سنائی ہے، 1 لقمہ حرام کا جس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے 40 دن کے لیے فرمایا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو حضرت جنید بغدادی کی زندگی سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ لقمہ حلال کا کھائیں۔ تو لہٰذا کوشش کریں جو باتیں آپ نے سنی ہیں ان باتوں کو آگے اپنے گھر میں جا کر سنائیں، لوگوں تک پہنچائیں، اور سب سے پہلے خود اپنے اوپر عمل کریں۔ اگر آپ حضور کے عاشق ہیں اور بغیر داڑھی کے قبر میں چلے گئے تو کیا، اور قبر میں تیسرا سوال ہی حضور کے بارے میں ہونا ہے، تو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیسے کہیں گے کہ حضور میں آپ کا دیوانہ ہوں، لیکن عمر 30 سال 40 سال ہوگی ابھی تک داڑھی چہرے پہ پوری نہیں ہوئی، تو کیسے ہم کہیں گے کہ حضور کے دیوانے ہیں؟ خدا را حضور کی سنتیں سجائیں، حضور کے طریقے پر عمل کریں، آپ کی زندگی سے ایسے لگے کہ یار یہ اللہ کا، یہ محبوب کریم کا عاشق جا رہا ہے، ایسے اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا